بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کا برداشت کرنا تو درکنار، اس کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے۔ تاریخ کی کتابیں ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں، مگر ان پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا، ہم ان کے معلوم کرنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے۔ دوستو، آج ہم آپ کے سامنے آقا کل جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر طائف کا قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں سے تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد بڑھ جائے گی۔ وہاں پہنچ کر قبیلہ کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نودار مہمان کی خاطر مدارت کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ ہی کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ تو نے دعویٰ کیا ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر ہمارے آقا کل جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرما لیا کہ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شیرینوں سے اطمینان ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا مانگی، اے اللہ، تجھ سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے بسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترس شروع ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں،
उस बात से पनाह मांगता हूँ कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या तू मुझसे नाराज हो। तेरी नाराजगी का उस वक्त तक दूर करना जरूरी है जब तक तू राजी न हो। तेरे सिवा कोई ताकत है न कुव्वत। मालिकुल मुल्क की शान कहारी को उस पर जोश आना ही था कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम अर्ज किया और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी कौम की वो गुफ्तगू जो आपसे हुई अल्लाह तबारक व तआला ने सुनी और उनके जवाबात भी सुने, और एक फरिश्ता को जिसके मुतालिक पहाड़ों की खिदमत है आपके पास भेजा है कि आप जो चाहें उसको हुक्म दें। उसके बाद उस फरिश्ते ने सलाम अर्ज किया और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, जो इरशाद हो मैं उसकी तामील करूँगा, और अगर इरशाद हो तो यहाँ मौजूद दोनों जानिब के पहाड़ों को मिला दूँ जिससे ये सब दरमियान में कुचल जाएं, और जो सज़ा आप तजवीज़ फरमाएं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहीम व करीम ज़ात ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद रखता हूँ कि अगर ये मुसलमान नहीं हुए तो इनकी औलाद में से ऐसे लोग पैदा होंगे जो अल्लाह तबारक व तआला की परिस्तिश करें और उसकी इबादत करें। दोस्तों, ये इखलाक हैं उस करीम ज़ात के जिसके हम लोग नाम लेवा हैं कि हम ज़रा सी तकलीफ से किसी की मामूली सी गाली दे देने से ऐसे भड़क जाते हैं कि फिर उम्र भर उसका बदला नहीं उतरता। जुल्म पर जुल्म उस पर करते रहते हैं और हम दावा करते हैं अपने मोहम्मदी होने का, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार बनने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सख्त तकालीफ और मुशक्क़त उठाने के बावजूद उनके बारे में न बद्दुआ फरमाते हैं न कोई बदला लेते हैं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से उनके लिए हिदायत की दुआ करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उसवा हसना के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।